ظلم، اتنا ظلم، ایک طرف بنی اسرائیل ظلم سہ رہے ہیں، حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو تسلی دیتے یعقوب علیہ السلام کی اولادوں کو کہ یا قوم استعینوا باللہ واصبروا، اے میری قوم مدد کس سے مانگو؟ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، کون مدد کرے گا؟ اللہ۔ واصبروا، اور ان مصیبتوں پہ دیکھو پہلے لوگوں کو ایمان پر کیسی کیسی مصیبتیں آئی ہیں، مگر انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا۔ بنی اسرائیل کیسے ہی نالائق تھے مگر ایمان سے پیچھے، اور موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ انہوں نے اس موقع پر نہیں چھوڑا۔ آج کیا ہمیں داڑھی رکھنے میں اتنی آزمائشیں آتی ہیں؟ بولو نا، دین پہ چلنے میں آج کوئی عورت اگر پردہ کرے گی تو کیا اس طرح سے ٹھکائیاں ہوں گی کوڑوں سے اس کی؟ بولو نا بھائی۔ آج اگر کوئی بینک کی جاب چھوڑ دے گا تو کیا بھوک سے فاقوں سے مرنے لگے گا؟ فرعون کیا جیل کی کوٹریوں میں ڈال دے گا اس کو؟ ہمارے لیے دین پہ چلنا خدا کی قسم بہت آسان ہے، لیکن چونکہ ہم نے قربانی نہیں دی لہذا ہمیں دین کی قدر نہیں ہو رہی۔ ایک صحابی نبی کے پاس آئے، خباب ابن ارت، جن کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا اور آگ کے انگاروں سے ان کے جو چربی ہے نا کمر کی اور خون سے وہ آگ کے انگارے بجھتے تھے، ایسے کھڈے پڑ گئے تھے ان کی کمر میں۔ وہ نبی کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اللہ سے مدد مانگیں، یہ ظلم ہم سے ختم ہو۔ نبی نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص کو لایا جاتا تھا، زمین میں گاڑا جاتا تھا اور سر پہ آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، ولا یصدہ ذلک عن دینک، وہ دین سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتا تھا، 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون نے پھر جو مزید ان پہ ظلم کرنا شروع کیے، پھر ایک وقت آیا کہ حضرت موسیٰ نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ربنا، حضرت موسیٰ نے بھی حضرت ہارون نے بھی، جب بہت ظلم ہو گیا نا، اپنی قوم کو دیکھ رہے تھے کس طرح وہ قسم پرسی میں عذاب میں پس رہی ہے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی، یہ دعا مانگی ہوں، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، اے اللہ تو نے فرعون اور اس کے درباریوں، اچھا ایک عجیب بات یہ ہے کہ ادھر یہ ہو رہا ہے، ظلم ہو رہے ہیں، اور ادھر فرعون کے گھر میں ایمان پھیل رہا ہے، فرعون کی بیوی مسلمان ہو گئی، یعنی وہ تو ظلم جو ہو رہا ہے نا، پس رہے ہیں، تو اس سے تو لوگ ڈر جاتے ہیں نا بھائی۔ جب وہ قتل کر رہا ہے کہ بھئی جو نماز پڑھتا ہوا نظر آئے اس کو مارو، تو اس سے تو یہ ہوگا کہ جو مسلمان ہیں وہ بھی کافر ہونا شروع ہو جائیں گے کہ یار اب تو اسلام چھوڑو گے تو پروٹوکول ملے گا گورنمنٹ کی طرف سے۔ ایسی صورت میں کافروں کا اسلام میں داخلہ تو بند ہونا چاہیے نا، کہیں گے یار جب ان مسلمانوں کو ان کے لیے اپنے ایمان پر قائم رہنا مشکل ہے تو کافر کہاں سے مسلمان ہوگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ معاملہ کیا ہو رہا ہے، فرعون کے گھر میں ایمان، کیونکہ قربانی جو قوم دیتی ہے تو اس کی برکتیں اللہ دوسروں پہ ڈالتے ہیں۔ فرعون کی بیوی مسلمان ہو گئی، پھر فرعون نے اس پہ ظلم کیے، اور روایات میں آتا ہے کہ تختے جو ہے نا، تختوں میں کیلیں لگائیں، الٹی کیلیں جو نوکیں اوپر، اور اس پہ پھر اپنی زوجہ کو حضرت آسیہ کو لٹا کے گاڑ دیا اس نے۔ جب اس پہ لٹانے لگا تو وہ اللہ سے دعا مانگ رہی ہیں، ربی نجنی من فرعون وعملہ، اے اللہ مجھے اس فرعون سے نجات دے دے، مجھے اس ظالم سے نجات دے دے، میری جان چھڑا دے اس آدمی سے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ان کو لٹانا جانے لگا نا، ان کی بھی بڑی قربانی تھی بھائی، اتنی عیش و عشرت والی زندگی، بادشاہ نے کیا پروٹوکول دیا ہوگا اپنی بیوی کو، اور وہ ایمان کس پہ لا رہی ہے؟ غلام قوم پہ، وہ قوم جو غلاموں کی طرح زندگی گزار رہی ہے، غلاموں کی طرح زندگی گزار رہی ہے، کیونکہ فرعون کی بیوی نے حضرت موسیٰ کا کردار بچپن سے دیکھا ہوا تھا کہ اس کو میں نے پالا ہے، یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے، میں اس کے کردار کو جانتی ہوں کہ یہ غلط نہیں ہے، اگرچہ غلام قوم کا ہے مگر حق کس کے ساتھ ہے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ کتنی بڑی بڑی قربانیاں عورتوں نے دی ہیں۔ میں اس لیے اس کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم مرد ہو کے کیا کر رہے ہیں بھائی، ایک داڑھی نہیں رکھی جاتی۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا، اسری بعبادی لیلا، راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راتوں رات سب کو اطلاع دے دی،
کہ اللہ کی طرف سے ہمیں حکم آیا ہے کہ ہم مصر کو چھوڑ دیں. تو رات کی تاریکی میں جتنے بھی بنی اسرائیل تھے سب کو کانوں کان خبر گئی ہے اور وہ سارے نکل گئے. اب جانا تھا جس راستے کی طرف، اللہ کی قدرت کہ اللہ نے وہ راستہ بھلا دیا. اس سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے کہ جب اللہ کسی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو اللہ فرماتے العاقبۃ للمتقین، انجام اچھا ہوگا، اس سے پہلے کا نہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ بچا بھی رہے ہیں اور راستہ بھی بھلا دیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے نکلنے کی خبر فرعون کو بھی ہو گئی کہ یہ لوگ نکل رہے ہیں. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، فرعون نے تمام حکومتی ذرائع استعمال کیے اور سب فوجیوں کو نوٹس بھیج دیا. ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون وانہم لنا لغائظون، کہ یہ ایک کمزور لوگوں کی جماعت ہے جس نے ہمیں بہت ستایا ہے. جو بڑا دہشت گرد ہوتا ہے وہ ہمیشہ دہشت گردی کا الزام اس پہ ڈالتا ہے جو خود دہشت گردی کا شکار ہو رہا ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ فرعون نے سرکاری ذرائع استعمال کیے اور پوری قوم کو اکٹھا کر لیا. انہا اولئک لشرذمۃ قلیلون وانہم لنا لغائظون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں بہت غصہ دلایا، نافرمان، ریاست کے باغی، دہشت گرد. تو یہاں سے بات آ رہی تھی کہ جو بڑا دہشت گرد ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے، جس پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے نا. اب ظلم سب سے زیادہ مسلمانوں پہ، لیبیا کے حالات خراب ہو گئے، شام میں مسلمان پٹ رہا ہے، برما میں مسلمان کا خون، ہر جگہ مسلمان کا خون، اور کیس کس پہ ڈال دیا، مسلمان. یہ دہشت گرد ہیں. جو ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں ہم ان کی دہشت گردی کی گرد کو بھی نہیں پہنچے. ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں کیا دہشت گردی ہے، چھوٹے موٹے بم پٹاخے، اللہ معاف فرمائے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ان کے دہشت گردی جو ہے نا ڈیزی کٹر بم، بڑے بڑے 32,000 ٹن وزنی بم، وہ گراتے ہیں اور پھر بھی وہ دہشت گرد. آج کسی نے بتایا افغانستان میں پہاڑی علاقوں میں اتنی خطرناک بیماریاں پھیل گئی ہیں کیمیکل بم گرنے کی وجہ سے. شہروں میں نہیں، دیہی علاقوں میں. یہ کہیں بھی نہیں ہے، کوئی میڈیا اس کو نہیں بتا رہا. ایسے بم استعمال کیے جا رہے ہیں جو اقوام متحدہ کے قانون کے خلاف ہیں. وہ بم گرتے ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کیا ہے وہ ایسی گیسز پھیلتی ہیں کہ آہستہ 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 گردے خراب ہو رہے ہیں، پیٹ خراب ہو گیا، کوئی معدے کا کینسر ہو گیا، بہت خطرناک چیزیں ہو رہی ہیں. تو فرعون نے بھی یہی کہا کہ دہشت گرد کون ہے، یہ دہشت گرد ہیں، یہ ریاست کے مجرم ہیں. اب نتیجہ کیا نکلا کہ نکلے وہاں سے. جب یہ نکلے ہیں بنی اسرائیل تو اللہ کی قدرت کے راستہ بھول گئے. کتنی ٹینشن میں ہو گئے. ان کو پتا ہے اب ہم نکل رہے ہیں، اب موت ہے، اب اگر پکڑے گئے تو یہ فرعون کہاں چھوڑے گا، ایک ایک کو قتل بھی نہیں کرے گا، ایسے ہی اذیت کے ساتھ. اب جب بھاگتے ہوئے گئے ہیں تو دریا کے کنارے آ کے ایسی جگہ پہ، یا تو ہوتا ہے نا راستہ گم بھول گئے تو چلو صحرا میں چلتے رہو کہیں نہ کہیں تو نکل جائیں گے. ایسی جگہ آگے کھڑے ہو گئے کہ آگے کیا ہے، دریا، اب آگے جا ہی نہیں سکتے. یہ سب کرنے والا کون ہے، اللہ. اللہ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا چاہتا تھا. اور یہ ساری باتیں یہودیوں کو ہم سے زیادہ معلوم ہیں. کسی یہودی سے کبھی واسطہ پڑا ان کو یہ ساری باتیں ہم سے زیادہ اچھی طرح رٹی ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو تو باپ دادا نقل کرتے آ رہے ہیں نا یہ واقعہ. ہم نے تو قرآن میں پڑھا، یہودیوں نے صرف تورات میں نہیں پڑھا ہوتا، ان کے باپ دادے صدیوں سے یہ واقعہ نقل کرتے آ رہے ہوتے ہیں. جیسے ہر ایک نے کتاب میں نہیں پڑھا ہوتا پاکستان بننے کا، بہت سے نے اپنے ابا سے پوچھا ہوتا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے دادا آئے تھے وہاں سے ہجرت کر کے. ایسے تو یہ باپ دادا سے یہودیوں میں چلا آ رہا ہے. عیسائی بھی مانتے ہیں ان باتوں کو، یہودی بھی مانتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب کیا ہوا ہے کہ دریا کے قریب آ کر کھڑے، یہ کیا ہے بھائی، کہاں جائیں. پیچھے سے غبار اڑتا ہوا نظر آیا. پیچھے سے کیا نظر آئے بنی اسرائیل کو، غبار اڑ رہا. صبح کی روشنی ہو رہی ہے اور یہ تو راتوں رات نکلے تھے نا، اب صبح ہو رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے، غبار اڑ رہا ہے. پورا لشکر دور صحرا میں فرعونیوں کا آتا ہوا نظر.
بپ ڈر گئے یہ. کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے؟ یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ آج پکڑے گئے. آج کیا ہوگا؟ مروا دیا، پکڑے گئے. حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا؟ کلا، ہرگز. اس کو کہتے ہیں توکل. اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ اللہ جو اللہ، آپ یہ اپنی طرف سے کر رہے ہو یا اللہ کے کہنے سے کر رہے ہو؟ جب کوئی کام ہم اللہ کے کہنے سے کرتے ہیں تو اللہ ہم کو لاوارث چھوڑے گا؟ ہے بھائی، چھوڑے گا؟ اللہ نے کہا کہ بیوی بچوں کی کفالت کرو، اللہ نے کہا نا. تو اب اگر جیب میں پیسے نہیں ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ بھائی اللہ نے کہا ہے تو اللہ کرے گا نا انتظام. پھر غربت میں کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ پھر کیوں کہہ رہے کیسے ہوگا، رزق کہاں سے ملے گا، پیسے کہاں سے ملیں گے، یہ کہاں سے ہوگا، وہ کہاں سے ہوگا؟ اللہ نے کہا کہ پیٹ بھروں گا میں، تم حلال کمانے کی فکر کرو، حرام کی طرف نہ جاؤ. تو اگر حرام چھوڑ کر حلال پر آ گئے تو اللہ پہ توکل ہونا چاہیے نا کہ بھئی میں نے اللہ کے کہنے سے چھوڑا ہے، ہو جائے گا. ہاں پریشان کر کے ہوتا ہے بعض دفعہ، تھوڑا سا اللہ امتحان لیتے ہیں. حرام جاب چھوڑی تو فوراً سونے کے نوالے نہیں ملتے، ورنہ تو سب لوگ چھوڑ دیں گے. تھوڑا سا آزمائش آتی ہے اللہ کی طرف سے. تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی. اللہ نے اگر ہمیں ایسے کروانا ہوتا تو یہ اتنے معجزے جو اللہ نے دکھائے اور اتنی دعوت، اور آج ہمیں حکم دیا جا رہا ہے یہاں سے نکل جاؤ راتوں رات، تو اللہ کیا اس لیے دے رہے کہ ہم؟ لیکن حضرت موسیٰ تسلی تو دے رہے ہیں، مگر پتا حضرت موسیٰ کو بھی نہیں ہے کہ ہوگا کیا، بچیں گے کیسے. کیونکہ حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز. تو انہوں نے کہا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، لاٹھی سانپ بن کے فرعونیوں کو کھائے گی تو کتنوں کو کھائے گی بھائی، کتنوں کو فرعون یہ جو ہے نا سانپ ڈسے گا. لیکن میں سوچ رہے بھائی کچھ ہوگا کیا، وہ اللہ جانتا ہے. یہاں علماء نے ایک علمی نقطے کی بات کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تھے، غار ثور میں، اور چاروں طرف سے مشرکین نے گھیر لیا اور ساتھ میں آپ کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو وہ بھی پریشان ہوئے تھے جیسے بنی اسرائیل پریشان ہوئے تھے. اس وقت نبی نے کیا فرمایا تھا؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جبکہ حضرت موسیٰ نے یہاں کیا فرمایا؟ کلا ان معی ربی، ہرگز نہیں ہوگا کچھ کیونکہ میرے ساتھ میرا رب ہے. یہاں بعض لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے. کیسے؟ ہمارے نبی کی شان بیان کی ہے، دیکھو نبی نے اپنے ساتھی کو یاد رکھا اور موسیٰ اپنے ساتھی کو معاذ اللہ بھول گئے. نبی تو کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ میرے ساتھ ہے. تو ساتھی اپنے دوست ساتھیوں کو نہیں ملایا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے اس اشکال کا جواب دیا، فرمایا یہ پیغمبر کی توہین ہے. اپنے نبی کی عظمت اس انداز سے بیان کرنا کہ دوسرے نبی کی توہین ہو رہی ہو. کہنے والے کا مقصد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، مگر تعظیم کا یہ طریقہ کہ دوسرے نبی کی توہین ہو رہی ہو، یہ غلط ہے. نبی کبھی اپنے ساتھیوں کو نہیں بھولتے. حکیم الامہ نے فرمایا اصل بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ یہ لوگ میرے اتنے معجزات دیکھ چکے ہیں، اتنی اللہ کی طرف سے سب کچھ دیکھ چکے ہیں، اب بھی یہ کس پر یقین نہیں کر رہے؟ اللہ پر توکل نہیں کر رہے. تو ایسے نالائقوں کی ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آ جائے، اور آج یہ واقعی پکڑے ہیں. کیونکہ بھائی جس اللہ نے اب تک بچایا ہے اور اتنا کچھ کر دیا تو وہ آگے کیوں نہیں بچا سکتا؟ یا تو یہ پوچھتے نا کہ اے موسیٰ اب ہوگا کیا ہمارا؟ یہ نہیں کہہ رہے انا لمدرکون، پکڑے گئے بس اب نہیں ہونے والا کچھ. بھائی یا تو یہ کہنا ہے اے موسیٰ اللہ بچائے گا، امید تو ہے لیکن کیسے بچائے گا، ذرا تسلی دے دیں، ٹھیک ہے نا. یا اللہ بچائے گا کہ بھی نہیں بچائے گا. ایسا تو نہیں کہ اللہ ہمیں ابھی شہادت دے کے جنت میں پہنچانا چاہتا ہو، بلکہ یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوا؟ پکڑے گئے، مر گئے بھائی، اب نہیں ہو رہا کچھ، بس کلمہ پڑھ لو سب لوگ. اس سے اچھے تو پہلے ہی تھے، پٹ رہے تھے نا، کم از کم مر تو نہیں رہے تھے، بچے ہی مر رہے تھے نا، ہماری گردنیں تو محفوظ تھیں. اس لیے حضرت موسیٰ کو ڈر ہوا کہ اتنے نالائق لوگ ہیں تو مجھے اس کا تو پتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، ان نالائقوں کے ساتھ ہے یا نہیں یہ مجھے پتا نہیں ہے. تو بالکل موقع کے مطابق بات کی تھی. اور ادھر نبی کے ساتھ کون تھے؟ ابو بکر تھے. ان کا پتا تھا کہ جو اللہ میری مدد کرے گا تمہاری بھی لازمی کرے گا، کیونکہ تم اور میں الگ الگ نہیں ہیں. کیونکہ وہ تو جانثار ساتھی تھے نا صحابی. وہ تو
اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو، کیسا عجیب حضرت ابو بکر کی فضیلت ہے. اللہ نے صحابہ کو دھمکی دی ہے اس آیت میں کہ اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے، تم سارے اس کا ساتھ چھوڑ دو گے، تو اللہ کو اس کا غم نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس وقت مدد کی ہے کہ جب یہ اور اس کے ساتھی غار میں تھے اور یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ نے تمام صحابہ کو ایک طرف اور ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف بیان کیا کہ تم سب بھی ساتھ چھوڑ دو. تو اللہ نے اس وقت ابو بکر کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے، تو اللہ آج بھی ایسے لوگ پیدا کر سکتا ہے. اس سے حضرت ابو بکر کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، کتنی بڑی فضیلت. اسی لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ میری ساری نیکیاں ابو بکر لے کے مجھے صرف ایک وہ رات کی نیکی دے دیں جو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں گزاری تھی، تو مجھے یہ سودا منظور ہے. تو اب بنی اسرائیل کیا کہہ رہے ہیں؟ انا لمدرکون، پھنس گئے موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے. اللہ فرماتے ہیں فاوحینا الی موسیٰ، ہم نے موسیٰ کو وحی کی، ہم نے موسیٰ کو وحی کی. ان بعصاک، وہ کیا ہے؟ ان اسری بعبادی لیلا انکم متبعون واترک البحر رہوا انہم جند مغرقون. بلکہ اس سے پہلے آیت ہے ان بعصاک الحجر، وہ پتھر پہ وہ مارا تھا، اسے دوبارہ چشمے پیدا ہوئے. کیا ہے قاری صاحب آیت پڑھیں، میرے ذہن سے وہ آیت یاد نہیں. ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. فرماتے ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ یہ لاٹھی کس پہ مارو؟ اس پانی پہ مارو. حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو اٹھا کے ایسے کر کے مارا ہے. اللہ فرماتے ہیں فکان کل فرق کالطود العظیم، دونوں طرف سے پانی پھٹا ہے اور پہاڑوں کی طرح پانی دونوں طرف کھڑا ہو گیا، ایسے وادی بن گئی درمیان میں. ایسے پانی اللہ کی قدرت سے دونوں طرف جو موجوں طغیانی آئی ہوئی تھی اس میں، وہ پانی کیسے کھڑا ہو گیا؟ ایسے رک گیا، اور درمیان میں حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لیے خشک راستہ بن گیا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو گزارا ہے. فرعون کی طاقت، جب انسان پر اللہ معاف فرمائے گناہ کی شہوت چڑھی ہوتی ہے نا اس کے دماغ پہ، تو اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. فرعون دیکھ رہا ہے کہ یہ کس کے لیے ہوا ہے. ظاہر ہے ایسا دنیا میں ہوتا نہیں ہے نا کہ لاٹھی لگے اور راستہ کھل جائے. وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے لیے تھوڑی ہوا ہے، یہ تو ان کے رب نے کیا ہے. وہی رب جو لاٹھی کو سانپ بناتا ہے، آج اس نے ان کے لیے راستہ پیدا کر دیا، تو مجھے یہ رسک نہیں لینا چاہیے. لیکن طاقت کے نشے میں اس نے یہ رسک لے لیا. اس نے کیا کیا؟ رسک لے لیا. اور اللہ فرماتے ہیں وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور اس لشکر کو بھی ہم نے دریا کے قریب کر دیا. اور وہ لشکر آیا ہے جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پار ہو گئے، تو وہ بھی دریا کے درمیان میں آ کے، جب پورے دریا کے درمیان میں آئے نا A to Z، یعنی پہلا اور آخری بندہ جب درمیان میں پہنچا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے سمندر کو وہ جو تیز موجیں تھی اس کو چلا دیا. جب وہ تیز موجیں چلی ہیں تو وہ ڈوبنا شروع ہوئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اضل فرعون قومہ وما ہدا، فرعون نے خود بھی گمراہ ہوا اور اپنی قوم کو بھی مروا دی. اور جب فرعون ڈوبنے لگا ہے، حتی اذا ادرکہ الغرق، فرمایا جب اس کے منہ میں پانی جانے لگا اور موت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، قال آمنت، کہنے لگا میں ایمان لایا، انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ کوئی معبود نہیں ہے اس ذات کے سوا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں. اپنی غلام قوم کا حوالہ بھی دے رہا ہے. یہ بھی کہہ سکتا تھا میں اللہ پر ایمان لایا، یہ بھی کہہ سکتا تھا میں خدا پر ایمان لایا، یا ان کی زبان میں جو بھی گاڈ کو کہتے ہوں گے، لیکن بالکل کلیئر بتا رہے تاکہ فرشتوں کو کوئی کنفیوژن نہ ہو بات سمجھنے میں. اور ضمیر شان بھی لے کر آیا، انہو کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ ضمیر شان، انہو کا مطلب بات یہ ہے کہ، انہو قصہ یہ ہے کہ، شان یہ ہے کہ، بات یہ ہے کہ. تو ہمارے استاذ یہ تفسیر پڑھاتے ہوئے اس آیت کا ترجمہ کرتے تھے کہ فرعون کو اتنی عقل آ گئی،
ڈوبتے ہوئے کہہ رہے بھائی بات تو سنو، بات یہ ہے کہ ابھی بتانا چاہ رہا ہوں یار میں کچھ تمہیں، تم روح قبض کرنے آ گئے، بات تو سنو یار، انہو اصل بات یہ ہے، ایکچولی بات یہ ہے، تم سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں ہے بھائی. تو پورے قصے کی پوری تمہید مان کے کہ بات تو سنو. آمنتو میں ایمان لایا، کس رب پر؟ اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے. میرا ان کا رب میں کوئی فرق نہیں ہے. بھائی یہ ایک واقعہ ہے لیکن ہمیں اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. ہم ایمان والے تو ہیں مگر ہم میں سے ہر شخص نے توبہ نہیں کی ہے. ہم ایمان کی نعمت تو اللہ نے ہمیں دے دی، لیکن موت کے وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بھی یہ کیفیت ہو کہ اللہ میں اب توبہ کر رہا ہوں. اللہ نے کافر کا بیان کیا، ایمان کا، کہ اس کو اللہ نے ایمان قبول نہیں کیا، اور اللہ نے موت کے وقت مسلمان کی توبہ کا تذکرہ بھی قرآن میں کیا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ تبت الآن، وہ یہ کہتا ہے مرتے ہوئے کہ اللہ میں اب توبہ کر رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اللہ نے گنہگار مسلمان کا بھی ذکر کیا کہ جب وہ مرتے ہوئے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتے، اور اللہ نے کافر کا بھی ذکر کیا کہ مرتے ہوئے کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے کلمے کو قبول نہیں کرتے. اس لیے فرعون کے حالات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ تو کافر تھا، وہ تو مانتا ہی نہیں تھا، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے ہم کلمہ پڑھتے ہیں مگر کلمے کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے. تو اللہ فرماتے ہم نے کیا کہا؟ آنا، اب تو توبہ کر رہا ہے، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو اللہ کی نافرمانی کرتا رہا ہے. اب نہ صرف یہ کہ تیری توبہ قبول نہیں ہے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیری باڈی کو اور تیری لاش کو محفوظ کر لیں گے.